2 दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। इसके पहले 2012 में किशनगंज में 2012 हिंदुस्तान में बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज्यादा मजमा था, वहां मेरी आखिरी उर्दू तकरीर थी। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहां उर्दू तो जानने वाले थे नहीं। तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ दे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं और काफी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूं, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में, लेकिन लोगों ने इसरार किया कि उर्दू में करो इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा। इसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 50 या 40% ने सोचा है माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है क्या ये सड़क किधर जा रही है, वो आदमी उससे पूछता है आपको कहां जाना है, तो वो कहता है किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देता है जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है, आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप, तो बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है, बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है,
मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा कहने, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है, पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं कि आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करना? इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है कि लोग अक्सर ब्लाइंडली करके फॉलो करते हैं। एक शख्स से पूछते हैं कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें, क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते हैं, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने का है। मैं उससे कहता हूं शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होगी या मर्सिडीज होगी। आप शाहरुख खान को देख लिया हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मेरा क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना है। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। और उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे? बोलता है मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे? मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, CEO को या मैनेजर को? बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है? वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है? जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे,
कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहां जाना है, किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे। वो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हैंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है। किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं, अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, क्या कौन उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है? हां या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की, सूरह धारियात, सूरा नंबर 51, आयत नंबर 56, आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। ये अरबी लफ्ज इबादत आता है अब्द से, मतलब स्लेव। अब मतलब स्लेव, जो नौकर से ज्यादा है। और इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत करना मतलब, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं
اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی. اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے صلاح ہو، نماز، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو، آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آپ خنزیر سور کا گوشت مت کھاؤ. اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، آپ عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں شراب مت پیو. اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو. اللہ فرماتے رشوت مت دو، چیٹنگ مت کرو. اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رشوت نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ دریات سورہ نمبر 51 51 ورس 56 کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اگر اکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینول، اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا. اور جتنی پیچیدہ مشین ہے، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان. کیا انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی انسٹرکشن مینول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینول ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینول ہے. کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے، انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے، وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. یہ اللہ کا آخری کلام، آخری وحی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے
اللہ کوئی بھی چیز، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیل میں، سورہ نمبر 16 میں، کہ اللہ، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. تو سوال آتا ہے، کیوں ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، کیوں ہم الحمدللہ بولتے ہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر؟ اس کا جواب ہے، ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا مشہور ڈاکٹر ہے، آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ، وہ کچھ کہے گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں، آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی۔ کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، نہیں تاکہ وہ اونچے ہو۔ آپ اللہ اکبر 10 بار بولو، لاکھ بار بولو، اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے، اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے، آپ 10 بار بولو، 1000 بار بولو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں۔ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، الحاکم، اللہ سب سے حکمت والا ہے، الرحیم، اللہ سب سے رحمت والا ہے۔ جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا حاکم ہے، تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں، اللہ تو آلریڈی اونچے مقام پہ ہے۔ آپ اگر ہدایت پڑھیں گے قرآن میں، کون ہدایت دے رہا ہے؟ الحکیم۔ کون ہدایت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، الرحیم۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرو، نہ کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں۔ آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے اور فائدہ آپ کو ہی۔ تو یہ پوائنٹ، اس نقطے کو آپ کلیئر کر لیجیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا عظمت کو بیان کریں تاکہ اللہ کو فائدہ ملے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کرے، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے رحمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے خالق ہے، آپ کے مالک ہے، آپ کے رب ہے، اور آپ اگر ان کی حکمت، ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ
کے فائدے کو چاہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ غلطیاں کریں گے اللہ معاف کرے گا. یہ کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 74, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 119, چیپٹر نمبر 38 ورس 53, اور سورہ برج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 14. کئی جگہ پہ اللہ فرماتے اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو آپ اگر غلطیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے. اگر آپ نے شرک کیا, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی, اسے کہتے شرک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ 3 میں سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 والتین والزیتون وطور سینین هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے آپ کو بہترین مولڈ میں بنایا. اللہ نے انسان کو ایک الگ مقام پہ پہنچا. تو اللہ کے مخلوق ہے ایک انسان اور جن, جن کو اختیار دیا گیا فری ول, مطلب ان کے پاس فری ول ہے, ان کے پاس خود کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے. باقی جتنے مخلوقات ہیں, چاہے پیڑ ہے, پودے ہے, پہاڑ ہے, پرندے ہیں, جانور ہے, یہ سب مسلم ہیں, اللہ کا کہنا مانتے ہیں. دو مخلوقات ہیں, جن اور انسان, جن کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. اختیار دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو ہم فرشتے سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے. اگر آپ نہیں مانتے اور اگر اللہ کی بات مانیں گے تو جنت میں جائیں گے, اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو ہمارے پاس اختیار ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کریشن ہے, جو مخلوقات ہے, ان میں سے ہمارا درجہ ایک اور لیول کا ہے, ایک الگ لیول کا ہے. اور اس دنیا میں, اس دنیا ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ جانے آپ میں سے سب سے بہترین عمل میں کون ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ جانے آپ میں سے عمل میں سب سے بہترین کون ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ہم
ہمارے لیے امتحان ہے جاننے کے لیے ہم میں سے سب سے بہترین کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 پہ کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے بھوک سے، خوف سے. آپ کی زندگی، آپ نے جو دولت اکٹھا کی ہے، آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے، ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. وی ول شیورلی ٹیسٹ یو وتھ سم تھنگ آف فیئر اینڈ ہنگر، وتھ گڈس، وتھ لاس آف لائف، وتھ دا ٹوائز، اینڈ ٹیسٹ یو وتھ پرسیورنس. اور دیکھیں گے آپ میں سے کس کے پاس صبر ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. یہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے. اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے، ٹیسٹ کریں گے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 میں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے نوازا ہے نعمت سے، تحفے سے زیادہ، کچھ لوگ کو ہم نے نوازا ہے نعمت سے، تحفے سے کم. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں کہ کچھ لوگ کو ہم درجہ بلند کرتے ہیں اور ہم ان کو اعلیٰ امتحان میں ہم ان کو پرکھتے ہیں، درجہ اونچا کرتے ہیں اور پھر پرکھتے ہیں کہ آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کے لیے ٹیسٹ ہے، آپ کے لیے ٹرائل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ منافقون میں سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 میں کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے امتحان ہیں اور سنبھل کے رہنا، آپ اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو، اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد کرنے سے دور نہ ہٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تغابن میں سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 میں آپ کے بیویوں اور بچوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ آپ کے دشمن ہیں. یہ سارے قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی کئی مثال ہے قرآن مجید. یہ سب جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، جب بھی آپ کے پاس نعمت آتی ہے، whenever you get some reward، یہ نعمت دو چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہے، آپ کے لیے ریوارڈ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب ٹرائل. اردو میں فتنہ کی معنی اور ہوتی ہے، عربی میں اور ہوتی ہے. عربی میں فتنہ کی معنی ہوتی ہے امتحان. تو جب بھی آپ کے اوپر نعمت اللہ تعالیٰ برساتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہو سکتا ہے آپ کے لیے امتحان ہو. اور جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں راہ نجات دکھاتے، پاتھ فار سیلویشن، جنت میں جانے کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 123 والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں عصر کی، وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. مین از ان لاس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं हैं, और 4 चीज का जिक्र आता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसके पास ईमान है, वो अमल सालिहात, जिसके पास अमल सालिहात है, राइचियस डीड है, अच्छे अमाल है। वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाता है। वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाता है। तो अल्लाह ताला इस सूरे में, सूरे अल असर में फरमाते हैं कि इंसान खसारे में है, वक्त की कसम खा रहे हैं। और इमाम शाफी रहमुल्लाह वो फरमाते हैं कि अगर ये सूरे अल असर, सिर्फ ये एक वाहिद सूरा इंसानियत पे नाजिल होता था, ये इंसान के हिदायत के लिए काफी होता है। इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाते, अगर ये वाहिद सूरा जिसके 3 आयतें हैं, पूरे कुरान मजीद में सेकंड शॉर्टेस्ट सूरा, छोटे सूरों में से नंबर 2 पे आता है। सूरह कौसर सबसे छोटा, अल असर दूसरे नंबर पे आता है। इतना छोटा सूरा अगर नाजिल होता था, सिर्फ ये सूरा, तो इंसानियत के लिए काफी हो जाता। क्यों? आप कुरान मजीद में कई जगह पे पढ़ेंगे कि जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालिहा, 2 चीज, ईमान, अमल सालिहा, कई जगह लिखा है कुरान मजीद में। ईमान, अमल सालिहा, ईमान होना चाहिए, अच्छे अमल होना चाहिए। लेकिन इस सूरे में 4 चीज का जिक्र है। अल्लाह ताला क्या कर दे कि अमल सालिहात के अंदर 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं। पहले नंबर पे ईमान, दूसरे नंबर पे अमल सालिहात। अमल सालिहात में से 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं। वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस्सब्र। हक की तरफ लोगों को बुलाओ और लोगों को सब्र की तरफ बुलाओ। इस सूरे में अमल सालिहात में से 2 अमल का खुसूसन जिक्र करते हैं। अगर इन 4 में से आपके पास एक भी मिसिंग है, एक भी मौजूद नहीं है, तो सूरे असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाजी होंगे, तौहीद पे होंगे, आप हर साल ज़कात देते होंगे, आप हर रमजान पूरा रोजा रखते होंगे, आप हज किए होंगे। लेकिन अगर आप वतवासौ बिल हक, लोगों के हक की तरफ नहीं बुलाएंगे, दावत नहीं देंगे, तो सूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में जाना चाहता है, वो अलग बात है, वो अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कोई भी गुनाह माफ कर सकता है शिर्क के अलावा। लेकिन आमतौर पे गाइडलाइन हमें दी गई है कुरान मजीद में सूरह असर में कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें, ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक, इस्लाह करना और दावा करना है, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। और इसका एम्फेसिस, इसकी तफसीर कुरान मजीद में है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में। अल्लाह ताला फरमाते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। इस आयत में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। जब भी आपको कोई इज्जत मिलती है तो लाजिम है इज्जत के साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा है, लेकिन साथ साथ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी टीचर से ज्यादा है। टीचर की इज्जत एक क्लर्क से ज्यादा है, साथ में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की जिम्मेदारी भी क्लर्क से ज्यादा है। आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी जिम्मेदारी के बिना।
ہر عزت کے ساتھ ذمہ داری ضروری ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو اتنی بڑی عزت دے رہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں آپ ساری دنیا میں سب سے بہترین امت ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم سب سے بہترین امت ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے, غیر مسلمان کو دعوت نہیں دیں گے, برے کام سے نہیں روکیں گے, ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم خیر امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہمیں یہ اللہ نے آنر عزت دی ہے کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے, اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے, غیر مسلمانوں تک, ہمیں مسلمان بولنے کا حق نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو خیر امہ بولنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں, صحیح حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 2517 2517, ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں میرے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں, کیا اونٹ کو چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. ٹائی یور کیمل اینڈ دین ٹرسٹ ان گاڈ. یہ ہدایت ملتی ہے ہمارے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح حدیث میں ترمذی کی حدیث نمبر 2517. اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. مطلب اللہ پہ توکل کرو لیکن اونٹ باندھنا ضروری ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے آخری نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ہدایت دے رہے کہ اللہ پہ توکل کرو. اونٹ کو باندھو مطلب پلاننگ کرو, ایسا انہیں ہوا میں چھوڑ دو. تو ہمیں پلاننگ کرنا ضروری ہے, گول بنانا ضروری ہے. اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے, ہم گول پہ توجہ نہیں دیں گے, تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے. گول سیٹنگ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو لوگ مینجمنٹ کے کچھ کورسز کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے SMART, SMART. جو لوگ مینجمنٹ کے کورسز کی ہوئی ہیں اسے کہتے گول سیٹنگ, SMART, SMART. لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک, ISLAMIC. ہے اسلامک. مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے آپ دیکھیے کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے. جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے صحیح حدیث میں,
اس سے میچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا. گول ہے اس کا, ویژن ہے, ایم ہے. کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے؟ حدیث سے میچ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, خمر, نشے والی چیز, جوا کھیلنا, ڈیفینیشن آف ایروز, بت پرستی, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتا ملے. تو یہ ایک شراب بنانا آپ کا گول ہوگا, لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ نمبر 1 ہے اسلامک. آپ کا گول اسلامک ہونا چاہیے, قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے. اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے صحیح حدیث میں, اس سے میچ ہونا چاہیے. نمبر 2 ایس. ایس مطلب اسپیسیفک, مطلب آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان, بو اینڈ ایرو, تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے. اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ. یہ اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ. تو سب لوگ نشان تانتے ہیں. استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں, اس میں کئی پیڑ ہے, ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے, اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے, اس پرندے کی آنکھ ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کیا دیکھ رہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے. استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے؟ استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دکھ رہا مجھے. استاد کہتے تیر کو چھوڑو, تیر چھوڑتے ہیں برابر جا کے آنکھ پہ لگتی ہے. یہ گول جو ہے اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ, برڈز آئی. تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. ایل مطلب لوکریٹو, آپ کو منافع ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے آپ کے گول سیٹنگ سے. اور سب سے بہترین فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے اور حسنات ملے آخرت میں, اور ہمیں جہنم سے نجات ملے. تو اس دعا میں ہم دونوں چیز مانگیں, دنیا اور آخرت. لیکن اگر توجہ دیں گے تو اس دعا میں دنیا کے بارے میں ایک چیز ہے اور آخرت کے بارے میں 2 چیز. ربنا آتینا فی الدنیا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اس دنیا میں ہمیں اچھی چیز دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اور آخرت میں اچھی چیزیں دے, اور ہم کو جہنم سے, جہنم کی آگ سے نجات دے. تو آخرت کی چیز ایک دیا ہے, دنیا کی چیز ایک دیا ہے,
اور دنیا میں اچھی چیز دے اور آخرت میں اچھی چیز دے اور آخرت دوسری دنیا کے جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دے. تو آخرت کے بارے میں دو چیزیں، تو 1/3 حصہ دنیا ہے، 2/3 حصہ آخرت ہے. تو کئی اسکالرز عالم دین کہتے ہیں جو مانگو دنیا اور آخرت کے دونوں مانگو، لیکن آخرت کے لیے زیادہ مانگو. کچھ علماء کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں مانگو تو منیمم 2/3 حصہ ٹوٹل آخرت کے لیے ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 میں، آپ اگر دنیا مانگیں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت کے لیے آپ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے. آپ آخرت مانیں گے اللہ آپ کو آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو لوکریٹو پروفٹ ہونا چاہیے دیکھو، لیکن آپ کا پروفٹ آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت آپ کی زندگی لمبی ہے. اللہ کے رسول فرماتے اس دنیا میں انسان ایک ٹریولر ہے، ایک مسافر ہے. ابھی میں مسافر ہوں پاکستان میں، تو کیا میں مکان خریدوں گا؟ میں ہوٹل میں رہوں گا نا، ٹیمپرری ہوں، میں تھوڑی مکان خریدوں گا، مسافر ہوں. تو اسی طریقے سے دنیا میں مسافر ہے. ہم کیا کرتے، اتنا مال دولت اکٹھا کرتے، ہم سمجھتے کہ ہم زندگی بھر دنیا میں رہنے والے ہیں، 1000 سال کے لیے، 5000 سال کے لیے. ہم مسافر ہیں. تو آپ کی توجہ آپ کے گول میں زیادہ ہونا چاہیے آخرت پہ. دنیا پہ ہو سکتی ہے لیکن کم، لوکریٹو، پروفیٹیبل. آخرت زیادہ، دنیا بھی ہونا چاہیے، نو پرابلم. صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا، صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا. آخرت تو ملے گی، اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا. ایپٹ اینڈ اپروپریٹ، مطلب آپ کا گول صحیح ہونا چاہیے، اپروپریٹ ہونا چاہیے. یہ جو اسمارٹ میں نے کہا SMART، یہاں اے مطلب اچیویبل، جو میں نہیں مانتا. ہمارے مینجمنٹ کے گرو کہتے گول ہونا چاہیے اچیویبل. اچیویبل مطلب آپ اس گول کو حاصل کر سکتے. اس میں مانتا نہیں. اللہ کی مدد ہوگی تو مینی تھنگ وچ یو تھنک از ناٹ اچیویبل از اچیویبل. جو آپ سمجھتے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد ہوگی تو حاصل ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے. اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اے مومنو، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے سارے گول آسان ہیں. تو یہ اچیویبل جو ہے، ہمارے مینجمنٹ گرو کہتے میں اس میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اپروپریٹ ہونا چاہیے. ایم مینس میجریبل. آپ کا جو گول ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں. اگر وہ گول میجریبل نہیں ہے تو گول آپ کا بے بنیاد ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے گا کہ مجھے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانا ہے. گول تو ہے اونچی عمارت، میجریبل ہے، ناپ سکتے کیا نہیں. اب تحقیق کریں گے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ. اس کا ہائٹ کیا ہے؟ 834 میٹرز. تو اسپیسیفک 834 میٹر میجریبل ہے. 834 میٹر اونچی ہے برج خلیفہ دبئی میں، دنیا کے سب سے اونچی عمارت آج کی تاریخ. اگر آپ کو اس سے اونچی بنانا ہے تو 835 بنا دو، آپ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو میجریبل ہے، گول کو آپ ناپ سکتے ہیں. انٹینشن، نیت. آپ اگر جو گول حاصل کرنا چاہتے اس کی نیت ہونا چاہیے، خصوصاً اللہ کی رضامندی. جو گول کے پیچھے بھاگ رہے، جو گول کے پیچھے محنت کر رہے، اس کا انٹینشن، اس کی نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب اسلام میں ہے،
صحیح بخاری کے اندر پہلی کتاب، پہلا ولیوم، پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، آپ کے جو بھی عمل ہے آپ کی نیت پہ دار و مدار ہے. تو آپ کی نیت اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو آپ کا یہ گول صحیح نہیں ہے. اس انٹینشن. اور آخری ہے سی، اسلامک، ISLAMI، سی مینز کنسسٹنٹ. مطلب آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج میں پل میں تولا پل میں ماسا. کنسسٹنٹ ہونا چاہیے لگاتار. اور اللہ کے رسول فرماتے آپ کوئی بھی کام کرو بھلے چھوٹا کرو کنسسٹنٹ کرو، لگاتار کرو. چیریٹی بھی دیتے کنسسٹنٹ کرو. ایسا نہیں کہ ایک دن دے دیے بعد میں پورے سال بھول گئے. تو اسلام میں جو چیز کنسسٹنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ میں اس رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا، تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے 30 دن ہے، 30 پارے ہے، 30 جز ہے، میں ہر روز ایک جز پڑھوں گا، ہر روز ایک پارا پڑھوں گا. انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں گے. آپ 2-3 دن پڑھیں گے پھر بند کر لیں گے تو کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ کو قرآن مجید کا حفظ کرنے کیا ہے؟ آپ اپنے دل پہ لیں گے تو ہر روز میں 5 پیجز حفظ کروں گا، یا 3 پیجز یا 2 پیج، جو بھی ہے کنسسٹنسی. تو آپ کے گول میں اگر کنسسٹنسی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. تو یہ تھا ایکرونیم اسلامک. اور ہمارے مینجمنٹ گرو ایک لفظ ہے کہ مینجمنٹ ٹریننگ بہت ہوتے اور ہم دیکھتے کئی کتابیں لکھی گئی، کئی کورسز اویلیبل ہے. وہ ایک انسان کی مثال دیتے اکثر. اس کا نام ہے اس لڑکی کا ولما روڈولف. اس مجموعے میں کس نے نام سنا ہے ولما روڈولف کا؟ ہاتھ اوپر کو. ولما روڈولف. ماشاء اللہ ایک جن بھی ولما روڈولف کا نام نہیں. مطلب آپ نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا. اچھی بات ہے، قرآن میں اچھا مینجمنٹ ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جو شخص مینجمنٹ کورس کیا ہے، MBA کیا ہے، اسے ولما روڈولف کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. میں نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا، میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا تو ولما روڈولف کو. میرا مینجمنٹ قرآن مجید ہے. ولما روڈولف ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا، پولیو. اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھ ہی نہیں سکے گی. وہ بریسز پہنتی تھی. پولیو والے پہنتے بریسز بولتے ہیں انگریزی میں. مطلب اپنے پیر پہ کوئی ایک ایکوپمنٹ ہوتا اسے کہتے ہیں بریس. تو ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر اپنی زمین پہ نہیں رکھ سکتی. لیکن ان کی جو والدہ تھی، ان کی امی تھی، وہ بہت ماشاءاللہ ان کا جو تھا حوصلہ. ان کی والدہ نے ولما سے کہا بیٹی آپ جو سوچنا چاہے سوچو، آپ کر پائیں گے. تو ولما بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹسٹ لڑکی بنوں بھاگنے کے ریس میں. ہو سکتے چل نہیں سکتی، اور وہ بولتی ہے مجھے دنیا کی چل نہیں سکتی ہے، پوری بھاگیں گی تو بھی سمجھیں گے، دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والی عورت بننا چاہتی ہوں. یہ مینجمنٹ گرو مثال دیتے ہیں، لیکن ان کا جو یہ ہے اچیویبل تو نہیں ہے نا. بھائی تم پاؤں نہیں رکھ سکتے، چلنے کی کوشش کرو، بھاگنے کی سب سے تیز بھاگنے کی. اس لیے بولتا ہوں میں یہ اچیویبل جو ورڈ ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں. اٹ شوڈ بی ایکٹ. تو 9 سال کی عمر میں
विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते, विल्मा रुडोल्फ। हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हां, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकेंड है या 9 सेकेंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल है वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामी बात में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। टाइम में अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होगा, 26 होगा, 30 होगा, उससे ज्यादा नहीं, तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनिम उतरेंगे, इस्लामिक, तो विल्मा रुडोल्फ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है। लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, दुनिया में, आखिरत में तो 0। आप अगर सबसे अच्छे भागने में जन्नत में नंबर 1 मिलेंगे आपको, क्या पहले एंट्री थोड़ी मिलेंगी? आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए, अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आए इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि विल्मा रुडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी, कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदात। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता, तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर
کوئی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے, تو جو خوشی ہوتی دل میں وہ بیمار کو اچھے کرنے سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص کو اگر آپ غیر مسلم کو مسلم بناتے تو وہ نعم الحوم میں, مطلب وہ لال ریڈ کیمل کے برابر ہے, ایک لال اونٹ کے برابر ہے. لال اونٹ اس وقت آج کہیں آج کی رولز رائس, یا میں کہوں گا بگاٹی, اور بگاٹی پہ بعد میں آئیں گے ہم. بگاٹی بہت کم لوگ جانتے, رولز رائس تو کافی لوگ جانتے. کون جانتا ہے بگاٹی کیا ہے؟ تو اگر آپ شیخ احمد دیدات کو اس مثال کی گول سیٹنگ پہ چیک کریں گے, اسلامک تھا. دیدات صاحب صرف چھٹی پاس تھے, صرف چھٹی. اسکول کی معاشری حالت اتنی کمزور تھی کہ بچپن سے انڈیا سے, سورت سے, مجھے پتا ہے کئی مسلمان یہاں میمن قوم گجرات سے, تو شیخ دیدات سے تٹکیشور سے, گجرات سے تھے, تٹکیشور سے. وہ چھوٹی عمر میں ہجرت کرتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ, اور وہاں نوکری کرتے ہیں ایز اے سیلز مین ان اے فرنیچر شاپ. فرنیچر کی دکان میں سیلز مین اور ڈرائیور کی نوکری کرتے. لگاتار روز انہیں کرسچن مشنری پریشان کرتے تھے. قرآن میں یہ غلطی ہے, تمہارا مذہب اتنا بیکار ہے, تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ, ہر روز. اور شیخ دیدات اسے سہ نہیں سکتے تھے. یہ میرے دین کو میں چھٹی پاس ہوں, مجھے آ کے قرآن کے خلاف بات کرتے, میرے آخری نبی کے خلاف بات کرتے, بولتے قرآن میں یہ غلطی ہے, قرآن میں وہ غلطی ہے, تمہارا دین نعوذ باللہ بیکار ہے. تو دیدات صاحب کو گول, میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرسچن مشنری کا جواب تو دوں گا. چھٹی پاس, ابھی یہ لوگ سب بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی, اور شیخ دیدات چھٹی پاس, ہندوستان سے آ کے ساؤتھ افریقہ میں. اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ان کو ایک کتاب ملی, ایزار الحق, جو رحمت اللہ کرانوی نے لکھی تھی, جو پادری فینڈر کے خلاف لکھی تھی. انگریزی میں کتاب ملتی ہے ایزار الحق, اس کا ترجمہ, عربی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں, اور وہ پڑھتے ہیں. اور اس میں کئی کرسچن مشنری کے جو اٹیکس تھے اسلام کے خلاف, اس کے جواب اس میں رہتے. وہ پڑھتے اور بولتے چلو شروع ہو جاؤ. اکیلے شخص, چھٹی پاس, اور کئی کرسچن مشنری کے ساتھ 1-to-1 ڈبیٹنگ شروع. ڈبیٹنگ کرتے کرتے اتنے مشہور ہو جاتے کیا وہ پادری سے ڈبیٹ کرتے. 1980s میں ان کو ریکویسٹ آتا ہے ڈبیٹ کرنا ریورنڈ جیمی سویگاٹ. ریورنڈ جیمی سویگاٹ اس وقت 1984-82 اس وقت وہ کرسچن مشنری کے سب سے بگیسٹ ٹیلی ایوانجلسٹ تھے. وہ اسٹیج پہ بات کرنے میں دنیا میں سب سے ماہر تھے. اور دیدات صاحب
وگیٹ سے مناظرہ مت کرو، ورنہ ہی ول چو یو اینڈ اسپٹ یو اسائڈ، وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوک دیں گا۔ آپ سوچئے دیدات کا من اس وقت کیا، وہ آتا ہے پاکستان میں تقریر کرنے کے لیے، ابھی بھی تقریر موجود ہے، اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں، لیکن میں جمی سواگٹ کو جانتا ہوں، میری التجا ہے کہ آپ جمی سواگٹ سے ڈیبیٹ مت کرو، وہ دنیا کا سب سے ماہر سپیکر ہے، وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوکیں گا۔ دیدات صاحب جواب دیتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ چھٹی پاس، ایک چھٹی پاس کرنے والا انسان، اس کے چاہنے والا بول رہے آپ کو چبا کے تھوکے گا، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوئیں گی سوچو۔ مجمع اتنا بڑا، میں اس پاکستانی کو دوشی نہیں ٹھہرا رہا ہوں، اس نے دیدات صاحب کی محبت میں کہا، لیکن اس کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں 54 میں مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان لوگ نے پلان کیا، کافروں نے، اللہ نے پلان کیا، اللہ سب سے بہترین ہے پلان کرنے میں۔ دیدہ صاحب جاتے ہیں لوئسانا، اور ڈیبیٹ ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں ڈیبیٹ کرتے، اس کا ٹاپک ہوتا ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ، کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ اور اس کے شہر میں، جمی سواگٹ کے شہر میں، اس کے مجمع میں اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور اسے شکست دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد سن 1986 میں دیدار صاحب کو شاہ فیصل کا ایوارڈ ملتا ہے۔ شاہ فیصل کنگ فیصل ایوارڈ اسلامک دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ ہے۔ سن 1986 میں شیخ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملتا ہے، اور اس کے بعد شیخ دیدات کی جو شہرت ہے وہ دنیا میں اور پھیلتی ہے۔ کیا ان نے جمی سواگٹ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے ولما روڈولف اور شیخ دیدات کی مثال، شیخ دیدات کا اگر آپ گول سیٹنگ دیکھیں گے، اسلامک تھا کہ نہیں؟ بے شک اسلامک تھا۔ نمبر 2 کیا اسپیسیفک تھا؟ بالکل اسپیسیفک۔ میری زندگی کا مقصد ہے یہ جو کرسچن مشنریز ہے جو ہمارے مسلمان کو پریشان کر رہے، انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اسپیسیفک تھا، لیکریٹو، فائدے مند تھا، دنیا میں شاید فائدہ ملے نہ ملے، آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملیں گی، لیکن اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے۔ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، چھٹی پاس اور شاہ فیصل ایوارڈ، وہ نوبل پرائز ہے دنیا، اسلامک دنیا کا نوبل پرائز ہے۔ آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ۔ اپروپریٹ، بالکل اپروپریٹ تھا۔ میجریبل تھا، ہاں بھائی مجھے تو جا کے مناظرہ کرنے گیا 1 to 1 نے سٹیج پہ جا کے، میں بھی ٹارگٹ ان کا آئیں گا کہ جو تھے کیپ ٹاؤن میں، ڈربن میں، ساؤتھ افریقہ میں، ان کے پادری سے مناظرہ کروں۔ اللہ نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے کرسچن ٹیلی ایوانجلسٹ سے مناظرہ کرا دیا۔ میجریبل، سب سے بہترین کو شکست دی۔ انٹینشن کیا تھی؟ شیخ دیدات کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضامندی۔ اگر وہ اللہ کے خلاف جو تہمت ہے اس کا جواب دیتے، قرآن کے خلاف جو لوگ قرآن کی توہین کرتے اس کا جواب دیتے، ان کی نیت تو صاف تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کا جواب دے، خصوصاً عیسائی لوگ کے ساتھ۔ واز ہی کنسسٹنٹ؟ کیا وہ کنسسٹنٹ ہے؟ بے شک، شروع کیے اور لگاتار
40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रेडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग